हुजूर ने इशारा किया, हुजूर के हाथ का कमाल, उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया। हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। शुरू के दिन थे, मक्के वाले हो गए परेशान। मक्के वाले इधर परेशान हुए। अब वो नहीं चाहते थे मुसलमान होना, हालांकि वो जानते थे हुजूर के पास अपनी अमानतें भी रखते थे, हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन भी जानते थे। मानते क्यों नहीं थे? जानते थे, मानते नहीं थे। इसलिए नहीं मानते थे कि अगर हुजूर को मान लेंगे तो उनको गुलाम बनना पड़ेगा और उनकी सरदारी हाथ से चली जाएगी। और ये बात मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, ये भी मेरे पास सबूत है हदीस की शक्ल में कि इकरमा बिन अबू जहल जब मुसलमान हो गए तो उन्होंने कहा, एक बार मैंने मेरे अब्बा अबू जहल से पूछा था कि अब्बा सच बताना, मैं और आप अकेले, हम लोग दोनों अकेले हैं, क्या मोहम्मद हक पर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अबू जहल ने कहा हाँ हक पर है। वो जो किताब पेश करते वो इंसान का कलाम नहीं है, किसी गैबी कुव्वत का कलाम है। तो मैंने पूछा अब्बा फिर हम मुसलमान क्यों नहीं होते जब हमें पता है कि वो हक पर है? वो जो किताब लाए वो इंसानों की नहीं है, मखलूक का कलाम नहीं है, किसी गैबी कुव्वत का कलाम है, फिर हम क्यों नहीं मान लेते? तब अबू जहल ने क्या कहा पता है कि बेटा सारी सरदारी तो उनके खानदान में है, अगर उनको मान लेंगे तो रही सही जो थोड़ी बहुत सरदारी वो भी खत्म हो जाए। यानी कि कबीले की असबियत ने उनको हक मानने से रोका, अनानियत पे रहे, जहन्नम पे गए। ये तासुब था, गुलामी की वजह से बस उन्होंने नहीं माना कि सरदारी ना चली जाए। पागल थे, क्योंकि अगर उनके गुलाम बन जाते तो वो तो मक्के के नाम निहाद सरदार थे, आज सरदारी खत्म हो गई। लेकिन अगर हुजूर के गुलाम बन जाते तो पूरी कायनात उनको सरदार मान लेती। क्या बिलाल को सरदार न माना? जब बिलाल सरदार हो गए क़यामत तक, एक गुलाम थे बिलाल, रसूलुल्लाह का कलिमा क्या पढ़ा तो हजरत उमर फारूक जैसे अरबियुन नस्ल एक हबशी को या सैयदना बिलाल कहकर पुकारने लगे। लेकिन सोच का फर्क है। तासुब था, असबियत थी, बुग़्ज़ था, इनाद था, हक नहीं माना। बहरहाल तो लोग परेशान थे, नहीं मानना चाहते थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हुजूर को माअज़ल्लाह कैसे वो नीचा दिखाएं। हुजूर को नीचा दिखाने की कोशिश थी, कैसे नीचा दिखाएं। बहुत दिमाग लगाया। अबू जहल के दिमाग में, बहुत होशियार था ये अबू जहल, एकदम जिसको कहते हैं ना शातिर दिमाग, बहुत चतुर चालाक था। लेकिन हुजूर ने अबू जहल कह दिया तो अब उसको दुनिया अबू जहल, हालांकि उसको लोग क्या पहले कहते थे अबुल हिकम, हिकमतों का जानने वाला, हिकमतों का बाप, दानाइयों का जानने वाला, दानाइयों का बाप, ये लोग कहते थे उसको। हिकमतों वाला, दानाइयों वाला, दानिश वाला, मक्के के करीम लोगों में उसका शुमार होता था, सरदार में। ये अबू जहल, उसका असल नाम था अमर बिन हिशाम। उसने दिमाग लगाया, उसके दिमाग में एक आदमी आया, यमन में रहता है वो आदमी। उस शख्स को लोग, वो यमन में रहने वाले उस शख्स का नाम था हबीब। क्या नाम था उसका? हबीब नाम था। और हबीब को अबू जहल ने खत लिखा, हबीब तुम बड़े होशियार आदमी हो, एक आदमी ने यहां नबूवत का दावा किया है, तुम आओ उससे बात करो और बात करने में उसको हरा दो, क्योंकि तुम बात करने में सबको हरा देते हो, उसको हरा दो। खत पहुंचा, वो सीधा निकला तेज रफ्तार, अपनी ऊँटनी से, जो उसकी बहुत तेज रफ्तार ऊँटनी थी, उससे निकला वो यमन से। और जितनी जल्दी पहुंच सकता था वो यमन से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। तो हबीब यमनी ने सबसे मुलाकात कर कहा कि अब हम मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। उनका नुमाइंदा आया कि आपसे हबीब यमनी मिलना चाहते। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा ना कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर से निकले, जबल अबू कुबैस, बिल्कुल हरम के सामने बड़ा पहाड़ है जिसपे बादशाह का महल है, वहां एक, उसको अभी काट दिया गया, लेकिन वहां ऐसे छोटा छोटे टीले से फिर ऊपर जाते थे। तो टीले पे सब लोग खड़े हो गए। वहां खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे 2 सवाल करेंगे, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ
دو سوال کریں گے, ایک سوال پہلے کریں گے, دوسرا سوال بعد میں کریں گے. پہلے ایک سوال کرتے ہیں, اگر وہ سوال پورا کر دیا تو ہم دوسرا سوال آپ سے کریں گے. آقا نے فرمایا بولو پہلا سوال کیا ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو آسمان پہ چاند دکھ رہا ہے اس کے آپ ٹکڑے کر کے بتائیں. اس کا تعلق بھی تو ہاتھ ہی سے ہے نا. آپ مشہور بات ہے آپ جانتے, حضور نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا. حضور نے اس لیے کہ جو جادو ہوتا ہے, جادو زمین کی چیزوں پہ ہو سکتا ہے, آسمان کی چیزوں پہ جادو. تو وہ بہت ہوشیار تھے حبیب یمنی, تو انہوں نے کہا کہ چاند کے ٹکڑے کر کے بتائیں اگر آپ رسول ہیں تو آپ نے اشارہ کیا چاند ٹکڑے ہو گیا. اور چاند ٹکڑے کیسے ہوا؟ یہ جو کیلنڈر وغیرہ پہ بتاتے ہیں نا چاند کے ٹکڑے, ایسے نہیں ہوا. اصل میں لوگ کیلنڈر پر اور تصویروں میں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے دراڑ پڑی اور بس ختم ہو گیا. نہیں, جب چاند ٹکڑے ہوا تو چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر تھا اور چاند کا دوسرا ٹکڑا جبل ابو قبیس کے ادھر تھا. یعنی ایسے صرف وہ دھار نہیں پڑی, دراڑ نہیں پڑی, ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں, دیکھ نہیں پائے. بھائی چاند اگر پہلی تاریخ کو نکلے تو اتنے سارے جھگڑے ہو جاتے, کوئی کہتا نکلا, کوئی کہتا نہیں نکلا, کوئی کہتا ہاں تھا, کوئی کہتا نہ تھا, ہے نا. تو وہ ٹکڑے ہونے پر, اور وہ بھی وہ کون تھے؟ جب کلمہ پڑھنے والے نکلنے نہیں نکلنے پہ اتنے مسائل ہو جاتے ہیں تو وہ تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں تھے. وہ تو بولتے کہ ہم نے نہیں دیکھا, ہمیں نظر نہیں آیا, وہ سوراخ نظر نہیں آیا, وہ دراڑ نظر نہیں آئی. تو حضور نے توڑا تو کیسے توڑا؟ ایک کو پہاڑ کے اس طرف, ایک کو دونوں ٹکڑے, اور پوری دنیا میں دیکھا گیا. جہاں جہاں رات کا موسم تھا پوری دنیا میں دیکھا گیا. اس وقت جب حضور چاند کے ٹکڑے کر رہے تھے تو اندازے کے مطابق, آج کے اندازے کے مطابق مکے میں رات کے 9:30 بج رہے تھے. جب حضور نے چاند کے ٹکڑے کیا تو کتنا ٹائم ہو رہا تھا؟ مکے میں آج کے حساب سے 9:30 بج رہے تھے, اور ہندوستان میں بج رہے تھے 7. تو یہاں بھی دکھ رہا تھا چاند, اور تھا 14ویں رات کا. اور ایک راجا تھا ہمارے ہندوستان کا, اس راجا کا نام تھا راجا بھوج. تو اس نے اپنے باغ میں بیٹھے ہوا تھا وہ شام کے وقت, تو اس نے کہا دیکھو دیکھو یہ چاند کیسے ٹکڑے ہو گیا. تو اس کے نجومیوں نے اور اس کے ارد گرد رہنے والوں نے کہا چاند پہ جادو نہیں ہو سکتا, ہم ابھی بتاتے کیا ہوا. انہوں نے معلوم کیا تو کہا کہ مکے میں ایک رسول جلوگر ہوا ہے اور اس سے سوال کیا گیا ہے تو اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیا ہے. اس نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ سچا رسول ہے, کہا سچا رسول ہے. تو کہا کہ پھر ہم اس کی بات مان لیں گے. تو راجا بھوج نے اپنے ایک نمائندے کو کچھ لوگوں کو لے کر کے بھیجا کہ تم جاؤ, اور جس کو بھیجا جو جانے والے تھے اس کا نام تھا چنگال. تو چنگال نام کے شخص کو, جو ان کے وزیر تھے, راجا بھوج نے بھیجا اور کہا کہ جاؤ, ان کی زبان عربی اور ہماری زبان سنسکرت, اگر محمد ہماری زبان بولیں گے تو ہم ان کو رسول مان لیں گے. تو جب ہندوستان کا قافلہ پہنچا مکہ شریف تو حضور نے ہندوستان والوں کو دیکھ کر کہا کشن منگل ہے. یہ اپنے نبی کی شان ہے, سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلی ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی, سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. سرکار نے بولا کشن منگل ہے, یہ تو حدیث میں ہے, حضور نے سنسکرت بھی بولی. لیکن ہمارے بعض صوفیہ, اب یہ حدیث میں محدثین والی روایت میں نہیں, یہ صوفیہ کی روایت میں. تو یہاں ہندوستان والوں کو اپنی تہذیب پہ بڑا ناز تھا. تو ہندوستان کی تہذیب میں اس دور میں کافی بہت دنوں تک, حضرت محبوب الہی تک, اور میرے خیال سے تقریباً 8ویں 9ویں صدی تک, بلکہ بعد میں 11ویں صدی تک
بلکہ 12ویں صدی تک بھی، بلکہ 13ویں صدی تک بھی، یعنی آج سے 1.5 صدی پہلے تک کے ہندوستان میں یہ رواج تھا کہ جو بھی عزت دار آدمی آئے گا اس کو آپ شربت دیں، حلوہ دیں، یہ دیں، وہ دیں، لیکن آخری میں اگر پان نہیں دے تو گویا کہ آپ نے اس کی بے عزتی کر دی. اس لیے پان کا یہاں بڑا رواج تھا. ہر عزت دار مہمان کو پان پیش کرتے تھے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ بھی ان کے یہاں بھی پان کا بڑا رواج تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب کے یہاں بھی بڑا رواج تھا. بلکہ شاہ ولی اللہ صاحب تو بلکہ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ کے والد، یہ اسماعیل دہلوی کے دادا، ایک مرتبہ شعر پڑھ رہے تھے حضرت شیخ سعدی شیرازی کا، اور پڑھتے پڑھتے بھول گئے، دوسرا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا، اور پیچھے سے ایک آدمی آیا، اس نے دوسرا مصرع یاد دلایا. کہا جزاک اللہ بھائی، آپ نے مجھے مصرع یاد دلا دیا، لو پان کھاؤ. تو کہا ہم ایران والے نہیں کھاتے، ہندوستان والے کھاتے ہیں. جب دیکھا تو کہا ایران سے کہاں سے ہے؟ تو دیکھا وہ گلی کے اس کونے پر تھے، ایک قدم میں گلی کے اس کونے پہ. کہا حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا جس کا شعر پڑھ رہا تھا وہی تو ہوں، تجھے یاد دلانے آیا تھا، میرا شعر بھول گیا تھا نا تو یاد دلانے آیا. تو بڑا رواج تھا اپنے یہاں پان کا، اور پان بہت عزت دار لوگوں کو پیش کیا جاتا تھا. خانقاہوں میں ابھی بھی رواج ہیں. تو ابھی بھی حضرت محبوب الہی کی خانقاہ میں میں گیا عرس میں جب بھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر سما میں پان پیش کیا جاتا تھا. بندہ نواز کے سدراز علیہ رحمہ کیا گیا تو پانی کے اندر شکر گھول کر کے شربت دیا جاتا. یہ شربت اپنی طرح نہیں بنتا وہاں، میں نے دیکھا کہ وہ چاشنی بنائیں گے، دودھ ڈالیں گے، ایسے نہیں. کچی شکر سادے پانی میں ڈالیں گے، اسی پہ فاتحہ ہوگی، وہی شربت ہوگا اور پان ہوگا. میرے مرشد، قریب مرشد سرکار 22 خواجہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں بھی پان پر فاتحہ ہوتی ہے، سیما کی فاتحہ وہاں بھی وہ تقسیم کرتے ہیں. تو اتنی لمبی چوڑی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پان کا عادی نہیں بنانا ہے. آپ یہ نہیں سوچے کہ ہم شروع کر دیں آج سے، ایسا نہیں ہے. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، بڑوں کی ہر چیز نہیں کی جاتی، لیکن بات عزت دار لوگوں کو پان دیا ہے. تو راجہ بھوج نے، صوفیہ فرماتے راجہ بھوج نے جب یہاں سے تحفے تائیں بھیجے، مشک کو بھیجا، جڑی بوٹیاں بھیجی، یہ بھیجا، وہ بھیجا، کپڑے بھیجے، سب بھیجا، تو ہندوستان کے اندر جو یہ تھا کہ عزت دار لوگوں کو پان بھیجا جائے. پان نہ دے تو گویا کہ بے عزتی ہو گئی. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ راجہ بھوج نے پان بھی بھیجے، حضور علیہ السلام کو پان بھیجا. اب پان بھیجا تو اس نے چھالیاں، جس کو کہتے ہیں سپاری، وہ بھیجنا بھول گیا. تو جب ان کے لوگ پہنچے تو حضور کو پان پیش کیا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ محدثین کی بیان کردہ حدیث نہیں، یہ صوفیہ کے اقوال میں. تو جب پان لے کر حضور کو پیش کیا تو حضور نے مسکرا کے کہا یہ تم پان کے ساتھ تو کچھ اور بھی کھاتے ہو نا اس میں ڈال کر کے، وہ سپاری تم نہیں لائے ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا رے ہم تو بھول گئے. تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضور نے ان کا نام رکھا عبداللہ. تو آج بھی ان کو پورے نام سے پہچانا تھا، عبداللہ شاہ چنگال. ان کا مزار یہاں موجود ہے ایم پی کے اندر، دھار شریف کے اندر ہے نا، دھار میں موجود. یہ جو رتلام کے آگے دھار ہے وہاں حضرت عبداللہ شاہ چنگال صحابی رسول کا مزار موجود ہے. تو یہ ہے بات. دور نکلی تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ حبیب یمنی نے کہا کہ آپ چاند کے ٹکڑے کریں. حضور نے اشارہ کیا، حضور کے ہاتھ کا کمال، انگلی کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو گیا. یہ ہے حضور کے ہاتھ کا معجزہ. اب جب چاند کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ابو جہل تو بھاگ گیا، کیونکہ اس کو لگا کہ بھئی اب تو معاملہ اپنے ہاتھ ہی سے گیا. جو دوستوں کو بلایا تھا وہ دوست بھی ہاتھ سے گیا. تو جب چاند کے ٹکڑے کر دیے تو حضور نے فرمایا حبیب اب دوسرا سوال تم بتاؤ گے کہ دوسرا سوال بھی میں بتا دوں؟ تم تو جواب پانا چاہتے ہو نا حبیب، میں تمہیں دوسرا سوال بتاؤں، تمہارا دوسرا، اور جواب بھی بتا دوں گا، سوال بھی، صرف جواب نہیں دوں گا، تمہارا سوال بھی بتاؤں گا. تو حبیب تو ڈھیر ہو گئے، کہنے لگے اگر آپ سوال بھی بتا دیں، جواب بھی دے دیں تو اور کرم ہو جائے، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. حضور فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل کا خط تیرے پاس آیا تھا تو اپنے گھر سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی ہے، جوان ہو گئی ہے، لیکن ماں کے پیٹ سے اندھی پیدا ہوئی ہے، ماں کے پیٹ سے مکی پیدا ہوئی ہے، گونگی پیدا ہوئی ہے، لنگڑی لولی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے.
न बोल सकती है, न कोई काम कर सकती है, मां के पेट से माजूर है, हो गई है जवान और वो है तुझ पे बोझ। तू यही चाहता था ना कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए। ए हबीब, जा तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि तू कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अगर तूने कलेमा पढ़ लिया, मैं जमानत देता हूं तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हबीब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, फरमाया जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई, तेरी बेटी अच्छी हो गई। हबीब ने कहा हुजूर मैं जल्दी जाना चाहता हूं। हबीब जल्दी कर यहां वहां से निकले और पहुंचे। दनादन बिल्कुल हवा से बातें करते हुए सवारी जा रही थी। खुश थे इसलिए कि हबीब समझ गए थे ये किसी झूठे की बात नहीं है, सच्चे की बात है, यकीन था। लेकिन घर गए तो हैरत की इंतहा न रही। जब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो क्या देखा, दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं है। जो बेटी को बिस्तर पे छोड़ के गए थे वही बेटी आज दरवाजा खोलने के लिए आई थी। इस काबिल हो गई थी, इस काबिल हो गई थी कि दरवाजा खोल दे। बेटी को हबीब ने देखा, उसके दिल से पूछो जिसकी बेटी जिसकी जान पे बोझ बनी हो और फिर सेहतमंद हो जाए तो उस बाप की खुशी की इंतहा न रही होगी। अल्लाह अकबर। हबीब ने पूछा बेटी तू ऐसे कैसे हो गई? तो हबीब की बेटी क्या कहती, ये खास तवज्जो करना, हुजूर के हाथ का मोजज़ा और उसी के साथ एक और खास बात। हबीब की बेटी कहती है बाबा मैं एक रात सोई थी, आप मक्का गए, उसके चंद दिनों के बाद एक रात में बिस्तर पे पड़ी थी, आंख मेरी लगी, मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले जिसकी काली काली जुल्फें थी, जिसका सफेद लिबास, जिसमें चाहे वो हवाएं मुअत्तर करने वाली खुशबू की लपेटें उठ रही थी, काली काली खूबसूरत आंखें, कंधों पर सिया चादर, और वो आकर मेरे करीब खड़े होकर कहता है बेटी मैं इस वक्त मक्के में तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उसने मुझे पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा उसने अपना हाथ मेरे बदन पे रखा तो अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी, तंदुरुस्ती। ये हुजूर के हाथों का मौजज़ा है।